السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے سبق نمبر 28 کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں مکمل کر چکا تھا۔ اس سبق کا ایکسپلینیشن بھی ہم نے کیا تھا اور اس کے سوال جواب کو بھی ہم نے حل کیا تھا۔ آج ہم اسی کتاب کے سبق نمبر 29 کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الدرس التاسع والعشرون، 29واں سبق جمع مکسر۔ مکسر کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹی ہوئی، تو جمع مکسر کا مطلب ہو جائے گا ٹوٹی ہوئی جمع، ٹوٹی ہوئی شے کو مکسر کہتے ہیں۔ اب ٹوٹی ہوئی جمع ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو میں نے پچھلے سبق میں آپ کو جمع سالم کا اصول بتایا تھا۔ جہاں پر واو آتا ہے وہ جمع سالم ہوتی ہے، وہ جمع کیا ہوتی ہے؟ سالم۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دیا تھا، جیسے عالم، جاننے والا، اس کی جمع دو آتی ہے، ایک ہوتا ہے عالمون، جاننے والے، یا پھر علماء، دوسری ہے عابد، عبادت کرنے والا، اس کی دوسری جمع ہوتی ہے عابدون، عبادت کرنے والے، اس کی ایک جمع عابدون ہوتی ہے اور دوسری جمع ہوتی ہے عباد، اس کے معنی بھی عبادت کرنے والے۔ لیکن جہاں پر واو آ رہا ہے، یہاں پر بھی واو، تو ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں، اور جہاں پر واو نہیں آتا پھر وہ کچھ بھی وہ جمع مکسر ہی رہے گی۔ تو آپ ایک آسان اصول میں سمجھ لیجئے جی۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے اس میں دیکھا کہ جمع مکسر اور سالم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سالم میں واو آتا ہے اور مکسر میں واو نہیں آتا۔ ایسی جمع جہاں پر واو نہیں ہے آپ اس کو جمع مکسر کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں جمع مکسر کے اوزان مختلف ہوتے ہیں، یہاں پر اس کی وضاحت آپ کو کرائی جا رہی ہے، اور اسی پہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ جمع مکسر، بلدن شہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے بلاد، بلاد کے معنی ملک۔ قارتن، اس کو بر اعظم کو کہتے ہیں، کانٹیننٹ کو ہم کہتے ہیں، اور قارات اس کی جمع ہے۔ تجاوز یتجاوز، کسی بھی چیز کا حد سے بڑھ جانا۔ ساکن، سکان، اس کو ریسیڈینشل جس کو کہیں گے، ساکن کے معنی رہنے والا، اور سکان اس کی جمع ہے۔ ابن، ابناء، ابن کے معنی بیٹا ہوتے ہیں اور ابنا بیٹے۔ حضن، احضان، حضن کہتے ہیں گود کو، اور احضان اس کی جمع ہے۔ زراعتن، ایگریکلچر۔ صناعتن، مینوفیکچرنگ جس کو کہتے ہیں، آپ کسی کو بھی پروڈکٹ بنانا، پروڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ عبرتن، عبرتن کے معنی سوئی ہے، اس کی جمع عبر ہوتی ہے۔ صاروخن، صواريخ، اس کو ہم میزائل کو کہیں گے، میزائل کو صاروخ کہتے ہیں اور اس کی جمع صواريخ آتا ہے۔ قمر صناعیتن، قمر صناعیتن، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا آرٹیفیشل مون۔ قمر کے معنی مون ہوتے ہیں، صناعیون آرٹیفیشل، آرٹیفیشل مون کا مطلب کیا ہوگا؟ سیٹلائٹ۔ اور اقمار صناعیتن، یہ سیٹلائٹس کی جمع ہے، یہ سیٹلائٹ کی جمع ہے، سیٹلائٹس۔ زعیم کے معنی لیڈر ہوتے ہیں، زعماء اس کی جمع ہے۔ اثر، آثار، ایسی پرانی چیز جو پرانی ہونے کے بعد بھی قیمتی ہو، اس کو عربی میں اثر کہتے ہیں۔ کوئی چیز کیسی ہوتی ہے؟ وہ جتنی اولڈ ہوتی ہے وہ اتنی ہی قیمتی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے آپ زمین کا مسئلہ ہی لے لیجئے کہ زمین کیا ہوتی ہے؟ جتنی پرانی ہوتی جائے گی اتنی ہی اس کی قیمت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، تو اس کو بھی ہم اثر کہہ سکتے ہیں۔ ہسٹوریکل پلیسز جتنے پرانے ہیں اتنے ہی زیادہ کیا ہے؟ قیمتی بھی ہے، ان سے تعجب بھی ہوتا ہے اور ان کی قیمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے تاج محل ہے، دہلی کا لال قلعہ ہے، جامع مسجد ہے، اور کئی بہت سارے ہمارے پاس ہسٹوریکل پلیسز ہندوستان میں ہے۔ ایلورا اجنٹا کی غاریں ہے جو ہسٹوریکل پلیسز ہے۔ اب یہ جتنے پرانے ہوں گے وہ اتنے ہی قیمتی مانے جائیں گے، تو ان کو آثار کہتے ہیں۔ ایسی چیز جو پرانی ہونے کے بعد بھی قیمتی ہو اس کو آثار کہتے ہیں عربی میں۔ سائح اور سواح، اس کے معنی وزیٹر کہیں گے ہم ان کو، جو باہر سے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بلدن، بلدان، اس کو فارینر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ فارینر ہی عموماً وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بلدن، بلدان، اس کے معنی بھی ملک ہوتے ہیں۔ عددن، اعدادن، اس کے معنی کاؤنٹنگ ہوتے ہیں، گنتی ہوتے ہیں۔ اب بلادی، میرا ملک، اب بھارت کا یہاں پر وہ ہم کو بھارت سے متعلق معلومات ہم کو فراہم کر رہے ہیں۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔
الہندو بلد جمہوری، انڈیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ ڈیموکریٹک کس کو کہیں گے؟ ڈیموکریسی کس کو کہیں گے؟ ڈیموکریسی جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ تقع فی قارۃ آسیہ، جو بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ تبلغ مساحتها، جس کی مساحت کہتے ہیں، جس کا ایریا پھیلا ہوا ہے، اور کتنا پھیلا ہوا ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے دیے ہے، میں پہلے اردو میں کہوں گا پھر اس کو عربی میں کہوں گا، 32,80,483 کلو میٹر مربع، کلو مربع میٹر۔ اب اس کو ہم کیسے کہیں گے عربی میں؟ ثانی و ثلاثون الف میہ، 32 لاکھ، 80,000 80,000، 400 400، اور 83 آپ کو کہنا ہے تو 83 کلو میٹر مربع، 32,80,483 مربع کلو میٹر پر اس کا جو ہے تو احاطہ پھیلا ہوا ہے۔ وَيَتَجَاوَزُ عَدَدُ سُكَّانِهَا بِلِيُونَ نَسَمَةٍ، اور اس کے رہنے والوں کی تعداد تجاوز کر چکی ہے بلیون نسمتن، کس کو؟ بلیون کہتے ہیں 10 لاکھ کو، اور نسمتن کہتے ہیں فیملی کو۔ 10 لاکھ فیملی سے زیادہ کو اس کے رہنے والوں کی تعداد تجاوز کر چکی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملین 10 لاکھ ہوتا ہے، اور 100 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے، تو 100 ملین کا 1 بلین جب ہو رہا ہے تو اس کو ہم 1 کروڑ کہہ سکتے ہیں۔ 10 تو ہم اس کو 100 کروڑ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں وَيَتَجَاوَزُ عَدَدُ سُكَّانِهَا، جس کے رہنے والوں کی تعداد تجاوز کر چکی ہے، یعنی ایک لیول سے بڑھ چکی ہے، اور کتنے طور پر بڑھی ہے وہ؟ بلیون نسمتن، بلیون ہم اس کو 10 کروڑ کہہ سکتے ہیں، نسمتن 100 کروڑ کہہ سکتے ہیں۔ بلیون نسمتن 100 کروڑ لوگوں پر، 100 کروڑ لوگوں کی تعداد پر جس کے رہنے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ بولنے کا مطلب کیا ہے کہ جس میں رہنے والوں کی تعداد کیا ہے 100 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یتجاوز عدد سکانیہا، جن کے رہنے والوں کی تعداد تجاوز کر چکی ہے، کس کو؟ بلیون نسمتن 100 کروڑ لوگوں کو۔ یتجاوز ابناء الہند بلغات مختلفہ، ہندوستان کے لوگ، اب ابناء الہند ہندوستان کے بیٹے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، تو ابناء الہند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان کے رہنے والے، جیسے ہم ابناء السعود سعودیہ کے رہنے والے، ابناء المدینتی مدینہ کے رہنے والے۔ اب یہاں ابناء کے معنی بیٹے تو ہے، لیکن ان لیونگ تھنگ سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں گے تو بیٹے کا ترجمہ تو نہیں ہوگا، وہاں سے پھر والے کا ترجمہ کریں گے۔ تو یتحدث ابناء الہند بلغات مختلفہ، ہندوستان کے رہنے والے مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ واللغۃ الہندیۃ ہی اللغۃ الرسمیہ، اور ہندوستانی زبان اللغۃ الہندیہ اور ہندی زبان ہی اللغۃ الرسمیۃ للبلاد، یہ ملک کی سرکاری زبان ہے۔ اللغۃ الرسمیہ سرکاری زبان ہے۔ تضم الہند فی احضانہا الدیانات المختلفہ، ہندوستان اپنے گود میں لیے ہوئے ہے الدیانات المختلفہ، مختلف دینوں کو، مختلف مذاہب کو ہندوستان اپنے گود میں سنبھالے ہوئے ہے۔ اب ان میں سے کون کون سے مذہب ہیں؟ منہا الہندوسیہ، ان میں سے ایک ہندو مذہب ہے، والاسلام اسلام مذہب ہے، والمسیحیہ اور کرسچنٹی ہے، کرسچن مذہب ہے، والبوذیہ اور بدھ مذہب ہے، والسیخۃ اور سکھ مذہب ہے، والجینیۃ اور جین مذہب ہے۔ یعتمد اقتصاد الہند علی الزراعہ، ہندوستان کی اکانومی ایگریکلچر پر ڈیپینڈڈ ہے۔ یعتمد کے معنی منحصر ہونا، ڈیپینڈڈ ہونا۔ اقتصاد الہند، ہندوستان کی اکانومی، اقتصاد جس کو ہم اکانومی کہیں گے، اقتصادیات، اکانومک، تو ہندوستان کی اکانومک، ہندوستان کی معیشت منحصر ہے علی الزراعتی ایگریکلچر پر، وصناعتی اور پروڈکشن پر جس کو مینوفیکچرنگ ہم کہیں گے۔ وتصنع من الابرۃ حتی الصواریخ والاقمار الصناعیہ، اور ہندوستان بناتا ہے، وتصنع سے مراد کون ہے؟ الہند، ہندوستان بناتا ہے سوئی سے لے کر میزائل اور سیٹلائٹس تک۔ تصنع من الابرۃ حتی الصواریخ، وہ سوئی سے لے کر، وہ بناتا ہے سوئی سے لے کر حتی الصواریخ، میزائل کو بھی، والاقمار الصناعیہ اور سیٹلائٹس کو بھی۔ انجبت الہند الزعماء الکبار،
ہندوستان نے پیدا کیے ہیں بڑے بڑے لیڈر کو، منہم ان میں سے المہاتما گاندھی، مہاتما گاندھی ہے، و جواہر لال نہرو، جواہر لال نہرو ہے، مولانا آزاد، اور مولانا آزاد ہے۔ تذکر الہند بالآثار التاریخیتی القدیمتی منہا منارت قطب، ذکر یذکر، اس کے معنی ہوتے جمع ہونا، تو ہندوستان جمع کیے ہوئے ہے، تذکر الہند، ہندوستان جمع کیے ہوئے ہے، بالآثار التاریخیتی القدیمہ، پرانے تاریخی آثار سے ہندوستان بھرا پڑا ہے۔ اب جمع کیے ہوئے مطلب ہندوستان بھرا ہوا ہے پرانے تاریخی آثار سے، منہا ان میں سے، منارت قطب، قطب مینار بھی ہے، التی یأتی لزیارتها سواح من البلدان الاجنبیہ، ان میں سے ایک قطب مینار ہے جس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، التی یأتی لزیارتها، جس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، سواح من البلدان الاجنبیہ، سواح یہ سائح کی جمع ہے، سواح من البلدان الاجنبیہ، فورن کنٹری سے وزیٹرز جس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، بِأَعْدَادٍ هَائِلَةٍ كُلَّ سَنَةٍ، اور ہر سال ایک بڑی تعداد میں۔ اب اس کا مکمل ترجمہ کیا ہوگا؟ تذکر الہند بالآثار التاریخیۃ القدیمۃ منہا منارۃ القطب التی یأتی لزیارتها سواح من البلدان الاجنبیۃ بأعداد ہائلۃ کل سنۃ، کہ ہندوستان پرانے تاریخی آثار سے بھرا ہوا ہے، ان میں سے ایک قطب مینار ہے جس کو وزٹ کرنے کے لیے یا پھر جس کو دیکھنے کے لیے ہر سال ایک بڑی تعداد میں فورینر کنٹری سے، فورینر من البلدان الاجنبیہ، فورینر کنٹری سے وزیٹر جس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، فورین کنٹری سے جس کو دیکھنے کے لیے وزیٹر آتے ہیں۔ اب یہاں پر مختصر معلومات دینے کے بعد یہاں پر کنورزیشن بتائی جا رہی ہے جو دو شخصوں کے درمیان ہو رہی ہے، ایک حامد ہے اور دوسرے عادل ہے۔ حامد مساء الخیر، مساء الخیر، گڈ ایوننگ۔ عادل مساء النور، گڈ ایوننگ۔ حامد من این حضرتک، اگر کسی کو بہت زیادہ تعظیم سے کہنا ہوتا ہے عربی میں تو من این حضرتک کہتے ہیں، جیسے من این انت، آپ کہاں سے ہے، اور اگر تعظیماً کہنا ہے تو من این حضرتک، آپ کہاں سے تشریف فرما ہے۔ عادل انا من العراق، میں عراق سے ہوں۔ حامد ما الذی جاء بک الی الہند، ما الذی وہ کیا چیز ہے، جاء بک جس نے آپ کو لایا ہے، الی الہند ہندوستان کی طرف، مطلب کس وجہ سے آپ ہندوستان آئے ہیں۔ تو عادل کہہ رہے ہیں انا سائح، میں ایک وزیٹر ہوں، جئت لزیارتی الاثار القدیمہ، میں تاریخی آثار کو، میں پرانے آثار کو یا تاریخی آثار کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حامد اہلا بک، آپ کا استقبال ہے، یعنی آپ کا ویلکم ہے۔ عادل شکراً جزیلا، بہت بہت شکریہ۔ انا اريد ان اجمع بعض المعلومات عن الہند، میں چاہتا ہوں، انا اريد، میں چاہتا ہوں، ان اجمع کے جمع کروں، بعض المعلومات کچھ معلومات، عن الہند ہندوستان سے متعلق، میں ہندوستان سے متعلق کچھ معلومات کو جمع کرنا چاہتا ہوں۔ حامد فکرۃ جمیلۃ، آپ کی سوچ اچھی ہے۔ ما ہی المعلومات التی تریدها منی، وہ کون سی معلومات ہے جو آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں۔ تو عادل کہہ رہے ہیں علی ما یعتمد اقتصاد الہند، ہندوستان کی اکانومی کس پر ڈیپینڈڈ ہے، ہندوستان کی معیشت کس پر منحصر ہے۔ تو حامد جواب دے رہا ہے یعتمد اقتصاد الہند علی الزراعۃ والصناعۃ والسیاحۃ والتصدیر، ہندوستان کی اکانومی چار چیزوں پر منحصر ہے، وہ کون کون سی ہے؟ علی الزراعہ، ایگریکلچر، والصناعہ، مینوفیکچرنگ، یا پھر ہم آپ کو جس کو پروڈکشن کہیں گے پروڈکشن پر، والسیاحتی، اور وزیٹر کے یعنی ٹریولنگ جس کو کہیں گے ہم، والسیاحتی جس کو ہم وزیٹر کا آنا، جس کو ٹورزم کہہ سکتے ہیں، ٹورزم پر، والتصدیر اور ایکسپورٹ پر۔ ایک ہوتا ہے امپورٹ، ایک ہوتا ہے ایکسپورٹ۔ امپورٹ ہم اردو میں کہتے ہیں درآمدات، اور ایکسپورٹ کہتے ہیں برآمدات۔ درآمد، امپورٹ میں ہم کسی چیز کو منگاتے ہیں، اور ایکسپورٹ میں ہم کسی چیز کو باہر بھیجتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، کون کون سی ہے؟ ایک تو ایگریکلچر ہے، ایک تو پروڈکشن ہے یا پھر مینوفیکچرنگ ہے، یا پھر تیسرا ہے ٹورزم ہے، اور چوتھا ایکسپورٹ ہے۔ عادل ما هي الاعداد التي يحتفل بها الهنود، ما هي الاعياد التي يحتفل بها الهنود، وہ کون سے تہوار ہیں جن کو ہندوستانی مناتے ہیں، ہندوستانی لوگ کون کون سے تہوار مناتے ہیں۔
تو حامد کہہ رہے ہیں نحن نحتفل بأعیاد جمیع الادیان، ہم تمام مذاہب کے تہواروں کو مناتے ہیں، مطلب ہر مذہب کے تہوار پر سبھی کو چھٹی ملتی ہے۔ اذکر علی سبیل المثال، میں مثال کے طور پر ذکر کرتا ہوں، بعید المسلمین، مسلمانوں کی عید بھی، وہولی و دیوالی الہندوس، اور ہندو لوگوں کی دیوالی اور ہولی بھی مناتے ہیں، وعید میلاد المسیحی، اور عید میلاد المسیح کا مطلب ہوتا ہے کرسچینٹی میں جو کرسمس ہوتا ہے، کرسمس کو بھی، وغیرہ من الاعیاد، اور اس کے علاوہ اور عیدیں بھی مناتے ہیں، مطلب جب ان کے تہوار آتے ہیں تو سبھی کو چھٹی ہوتی ہے۔ عادل، ما ہی الدول المجاورۃ للہند، الدولہ کہتے ہیں کنٹریز کو، اور مجاورہ کہتے ہیں نیبرہڈ۔ ما ہی الدول المجاورۃ للہند، ہندوستان کی نیبر کنٹریز کون کون سی ہے؟ تو حامد من الدول المجاورۃ للہند پاکستان و الصین و نیپال و بھوٹان و بنگلہ دیش و بورما و سری لنکا، اور ہندوستان کی پڑوسی ممالک میں سے، ہندوستان کے نیبر ممالک میں سے یا پھر پڑوسی ممالک میں سے پاکستان، چین، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا ہے۔ عادل، ما ہی عملۃ الہند، ہندوستان کی کرنسی کیا ہے؟ عملہ کس کو کہتے ہیں؟ کرنسی کو، تو یہاں پر کہہ رہے عملۃ الہندی روپیہ، ہندوستان کی کرنسی روپیہ ہے۔ عادل، شکرا لہذہ المعلومات القیمہ، ان قیمتی معلومات دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور حامد کہہ رہے عفوا اتمنى لك اقامة طیبة، حامد کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اتمنى لك اقامة طیبة، میں آپ کے لیے اچھے طور پر یہاں پر رہنے کی تمنا کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر اچھے سے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارا سبق جو ٹورزم پر مبنی تھا، جس کا عنوان ہی ہم نے بلادی میرا ملک، یہ ہمارا ٹاپک تھا جس پر ہم نے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں جو بھی مشکل یا ڈیفیکلٹ لفظ ہے اس کو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اس کی مشق کریں تاکہ عربی زبان سیکھنے میں ہم کو آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔